آج ہمارا بچہ مسجد میں آتا ہے، مکتب میں آتا ہے، امام کے پاس آتا ہے، مؤذن کے پاس آتا ہے اور کوئی سورت یاد کر لیتا ہے تو باپ کے سر میں جوں بھی نہیں رکھتی۔ بچہ پورا قرآن بھی کمپلیٹ کر لیتا، باپ کو کوئی توجہ ہی نہیں کہ میرے بچے کو مسجد کے امام نے پڑھایا، میرے بچے کو مسجد کے مؤذن نے پڑھایا، مدرسے کے حافظ صاحب نے پڑھایا ہے، قرآن اللہ کا کلام پڑھنا میرا بچہ سیکھ لیا ہے۔ آؤ آج میں اپنے امام صاحب کو اتنے 1000 روپیہ انعام دیتا ہوں۔ دلی سے آگے ایک جگہ میں گیا تھا، وہاں میرا بیان تھا۔ بیان شروع کرنے سے پہلے ایک صاحب آ کر کے مجھے بیان کا ٹاپک بولے کہ آپ کو اس ٹاپک کے اوپر بیان کرنا ہے۔ کیا بولے معلوم؟ کہ حضرت آج بیان میں آپ کو یہ بولنا ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا مقام کتنا، فضیلت کتنی، اور یہ بھی بولیے کہ جو بچی نے قرآن کو پڑھ لیا ہے اس کے ابا نے، وہ جو مجھے بٹھائے بیان کے لیے، وہ بولے حضرت یہ جو سامنے بچی بیٹھی ہے چھوٹی، اس کا قرآن کمپلیٹ ہوا ہے تو اس کے ابا جو ہے اس کے استاذ کو 25,000 آنے ہمیں روپے 25,000 روپیہ ہدیے میں دے رہے ہیں اس کے ابا۔ اور آپ کو بیان میں یہ بات بولنا، اور بولے کہ اس کے ابا اس کی بچی کے قرآن پڑھ لینے پر اتنا خوش ہوئے کہ اس کے استاذ کو اس بچی کے ابا عمرے کے سفر پہ بھی بھیج رہے ہیں۔ کہاں بھیجتے ہیں بھائی؟ ہمارے امام صاحبہ موذن صاحبہ اگر بچی قرآن کمپلیٹ کری، بچہ الحم لے لیا کر کو سما بوندی لے لگا اگر بولے تو انہوں عمرے بھیجے سو انہوں خبرستان بھیجال دی۔ ہمارے مقتدیاں، ہمارے کمیٹی والے، ہمارے صدر، ہمارے متولیان کیا کہا، اچھا امام صاحب بوندی لے لگا بولے، تجھے لڈو لے لگا بولے۔ دیکھتی ہوں ان کا قصہ، جمعہ میں ہے، بیان دیکھو، نماز ہونے کے بعد بٹھا لیتی، کہا جی تمہیں بچان سے کیا کی ڈیمانڈ کرتے ہیں گتے نا، بچان سے کیا کی ڈیمانڈ کرتے ہیں گتے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اور جنت والی پڑھائی، آخرت والی پڑھائی۔ مرنے کے بعد آپ کے بیٹے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا بیٹا انجینئر تھا یا ڈاکٹر تھا دنیا میں، مرنے کے بعد آپ کے بیٹے سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتا تو مسلمان تھا یا نہیں تھا، تجھے اللہ کا نام آتا تھا یا نہیں آتا تھا، تجھے قرآن پڑھنا آتا یا نہیں، رسول کیا ہے تجھے معلوم یا نہیں، تیرا دین کیا ہے تجھے معلوم یا نہیں۔ دینی تعلیم پڑھانے والے کی ایسی حقارت ہماری عوام کرتی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا معلوم؟ ان کے گھروں میں دیندار بچے پیدا نہیں ہوتے، بچی دیندار نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، بڑوں کی بتائی ہوئی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے، قرآن کی عزت نہیں کرتے، قرآن کی قدر نہیں کرتے، ان کے گھروں میں دین کبھی نہیں آ سکتا، ان کے گھروں میں دین کبھی نہیں آ سکتا۔ نام کے وہ مسلمان ہوں گے، دیکھنے میں داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، جبہ کبہ سب، ہاتھ میں تسبیح، عطر گتر پتھر سب لگا لیتی، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان کا نور نہیں ہوتا، ان کی زبانوں میں تاثیر نہیں ہوتی، چاہے جتنا بھی وہ کام کر لے۔ یہ کیا حضرت، یہ وارننگ ہے؟ 12:20، اچھا میں سمجھا اذان کا ٹائم ہو گیا۔ وہ ٹائم مار لیا تو ہم نہ ٹینشن ہوتا، ہمیں بھی مسجد میں نماز پڑھاتی۔ پہلے یہ گھڑی نہیں تھی، پہلے وہ کاٹے والی گھڑی تھی، اس میں کیا ہوتا، امام صاحب اگر 1 منٹ لیٹ سے بھی آیا چل جاتا تھا، وہ بوڑھے لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ ابھی ہے لیک ٹائم، ایسا کر دیں،
ایک منٹ امام صاحب کو اس میں مل جاتا تھا، اب یہ کیا ہے؟ بڑی خطرناک گھڑی ہے، 1 سیکنڈ بھی نہیں ہونے دیتی۔ جیسے ہی 1:30 بج گیا چیختی ہے، چلاتی ہے، کہاں ہے امام؟ آجا مصلی پہ کھڑا ہو جا۔ ملک الموت جیسا لا یستاخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے وہ آتا ہے، آ کر کے گریبان پکڑ لیتا، چل قبرستان۔ اسی طرح یہ گھڑی آ کر امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو پکڑ لیتی ہے، ٹائم ہو گیا، آجا امام، کھڑا ہو جا مصلی پر۔ مؤذن کہاں ہے؟ پیشاب بعد میں، پاخانہ بعد میں، پیٹ پہ درد ہے، فلاں پریشانی ہے، آ تو۔ اور سارے مقتدی بھی اس کی طرف کان لگا کو رہتی۔ جیسے ہی وہ بستی، امام صاحب اگر مصلی پر نہیں ہے، مؤذن صاحب اگر وہاں پر نہیں ہے، ان کو اگلے جمعہ میں نکال ڈالنا۔ اگلا جمعہ آنے سے پہلے ان کی ایسی کی تیسی کر دینا۔ اس طرح کا ماحول ہے۔ جو قوم اپنے امام کے ساتھ، اپنے مؤذن کے ساتھ ایسی حرکت کرتی ہو، ان کے گھروں میں امام غزالی پیدا ہوں گے، ان کے گھروں میں جنید بغدادی پیدا ہوں گے، ان کی دعائیں آسمان سے اوپر اٹھیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ امام بھی انسان، مؤذن بھی انسان، مسجد کا متولی بھی انسان، سیکرٹری بھی انسان، امیر صاحب بھی انسان، مفتی صاحب بھی انسان، سب کے سب انسان ہیں۔ سب کے ساتھ ضروریات ہے، پیشاب پاخانہ، کھانا پینا، ٹینشن، پولیس اسٹیشن، پریشانی، طبیعت خراب، ہسپتال۔